اگر تم نے اپنے مقصد زندگی کو سمجھتے ہوئے اس دنیا میں کچھ جو وقت ہے وہ زندگی گزار لی ویسی، تو آنے والا وقت تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر دنیا میں رہتے ہوئے تم اپنے مقصد زندگی سے غافل ہوئے اور تم نے اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزاری، اپنی خواہشات کی پیروی کی، اپنی مرضی کی اور حلال حرام کی تمیز نہیں رکھی اور اپنی منمانی زندگی گزار کے چلے گئے، تو پھر یاد رکھو کہ آنے والا وقت تمہارے لیے بڑا خطرناک اور بڑا خوفناک ہے۔ امیجن تو کریں وہ اس چیز کی پاور کہ جنت اور جہنم کیا چیز اللہ نے بنائی ہے، کہ دنیا میں رہتے ہوئے آج چونکہ ہم یہاں پر موجود ہیں تو ہم آخرت سے بالکل غافل ہیں، ہمیں بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہاں پہ ہمارا نہ کوئی فوکس ہے اور نہ ہم صرف دھیان دے رہے ہیں۔ لیکن صرف جنت کو دیکھ لینا اور صرف جہنم کو دیکھ لینا اتنا پاورفل فینومینا ہے کہ انسان صرف دیکھنے کی وجہ سے اس دنیا کی ہر چیز بھول جائے گا، چاہے وہ خوشیاں ہو، غم ہو رہا ہو، تو چاہے وہ پریشانی اور مصیبتیں اور تکالیف ہو۔ تو انسان ابھی یہاں پہ رہ کر تو ہم ہر تکلیف کو یوں سوچتے ہیں کہ بس یہ کس طرح ختم ہو اور آخرت میں دیکھی جائے گی جب آخرت آئے گی، لیکن آخرت میں جو پہنچے ہوئے لوگ ہوں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایڈوانس میں ہی اس لیے بتا دیا کہ دیکھو تمہارے سامنے دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ تم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہو تو دنیا میں تم اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے کچھ چیزیں کر رہے ہو، لیکن آخرت جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ دیکھو آخرت میں یہ کچھ ہوگا۔ الحمدللہ اللہ نے آخرت بنائی ہے، اور ہم اگر یہ سوچ لیں کہ اللہ نے ہمارے لیے وہاں پر جو کچھ انعامات رکھے ہیں اور جو کچھ ہماری ضروریات یہاں پر پوری نہیں ہوئیں، وہ ساری ضروریات اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ طریقے سے ہماری آخرت میں پوری کرے گا، اگر ہم اس دنیا میں جو تھوڑا سا وقت ہے اللہ کی اطاعت والی زندگی میں گزار دیں گے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں سب کچھ کمپنسیٹ کر دے گا۔ ہم لوگ دنیا میں جو وقت گزار رہے ہیں اس میں بہت سارے ایسے سچویشنز آتی ہیں جہاں پہ انسان کی کچھ ضروریات اس کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں کہ ان کو چاہتا ہے کہ اس کی ضروریات پوری ہوں، اور کچھ ہوتی ہیں خواہشات۔ خواہشات کا تو خیر کوئی اینڈ نہیں ہے، وہ انسان کی ایک لمبی لسٹ ہے جو شاید اس دنیا میں تو کبھی بھی ساری نہیں پوری ہو سکتی، لیکن ضروریات کو بھی اگر دیکھا جائے تو انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بنیادی ضروریات زندگی سے بھی محروم ہے۔ اور جب انسان کی زندگی میں بیسک جو نیسیسٹیز ہوتی ہیں، جو ضروریات ہوتی ہیں، وہ اگر پوری نہیں ہو رہی ہوں تو انسان بہت زیادہ فرسٹریٹ ہوتا ہے، اس پہ غم، پریشانی، خوف، نا امیدی کی کیفیت اس پہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، جب ان کی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں تو ان سے دنیا میں رہتے ہوئے یہ چیز ہینڈل نہیں ہو پاتی، اور پھر بہت سے ان میں سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کئی ایسے ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں کہ جو پھر الٹیمیٹلی سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں بحیثیت مسلمان، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام جیسی دولت اور نعمت عطا کی، اور اس دین کی جو بہت ساری چیزیں ہیں ان میں سے ایک بہت اہم چیز جس کو ہمارے دین کا حصہ بنایا وہ ہے ایمانیات۔ اور ایمانیات میں بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں، ان میں ایک ہے اللہ پر ایمان لانا، دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان، یا یوں کہے کہ آخرت پر ایمان۔ یہ جو آخرت پر ایمان ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ ایک مسلمان جو صحیح طور پر اپنے دین کو سمجھتا ہے، یا یوں کہ ایک ایمان والا جس کا ایمان اس چیز پہ پختہ ہے اور کامل ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور اس کے بعد اصل زندگی سٹارٹ ہونی ہے، اور وہاں پر الٹیمیٹلی اگر میں کامیاب ہو جاؤں گا تو یہ دنیا کی ساری چیزیں، ساری پریشانیاں، سارے غم میرے لیے میٹر نہیں کرتے۔ جس کا ایمان آخرت پہ مضبوط ہوتا ہے وہ دنیا میں پھر ان حالات
اور ان پریشانیوں اور غموں کو ہینڈل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اگر یہ چیز ختم ہو جائے ہمارے دلوں سے کہ آنے والا وقت اس سے بہتر ہوگا، تو انسان شاید نا امیدی کی وجہ سے ختم ہو جائے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر کسی شخص کو دنیا میں اس نے کوئی غلطی کی، کوئی جرم کیا، اور وہ اچھا ویل آف بندہ تھا، بہت اچھا عالی شان اس کا گھر تھا، لیکن بہرحال اس سے کوئی غلطی ہوئی اور اس نے جو جرم کیا، اس جرم کے بدلے میں اس کو جیل میں سزا سنا دی گئی، اور اس کو 20 سال کی سزا سنائی جائے، اور اس کو کہا جائے کہ 10 سال آپ کو اس جیل میں رکھیں گے اور 10 سال ایک اور جیل میں رکھیں گے. اب جس جیل میں وہ رہ رہا ہے 10 سال اپنے گزار رہا ہے، اور اس کو یہ کہا جائے کہ یہ جس جیل میں آپ گزار رہے ہیں 10 سال، اس کے بعد جو اگلے 10 سال آپ نے جس جیل میں گزارنے ہیں وہ اس جیل سے بھی زیادہ برے حالات ہوں گے. یہاں تو آپ کو کھانا پینا ٹائم پہ مل رہا ہے، گرمی ہے تو پنکھا چل رہا ہے، اور سردی ہے تو تھوڑا بہت ہیٹر چلا دیتے ہیں تاکہ آپ ذرا جو ہے وہ بیسک ضروریات آپ کی چلتی رہیں. لیکن اگلا جیل جو ہے نا، وہاں پہ آپ کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملنا. تو جو یہ 10 سال اس جیل میں گزار رہا ہے، وہ آگے کے حالات کو سوچ کے یہ پہلے ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کو یہ سائیکولوجیکلی یہ چیز اس کو روزانہ ہٹ کرتی رہے گی کہ ابھی آنے والے حالات اور بھی مشکل ہیں اور مصیبت والے ہیں. لیکن اگر اس کو یہ کہا جائے کہ آپ کے جو 10 سال یہاں پہ آپ گزار رہے ہیں، ہم کوشش کریں گے، اور کافی چانسز یہ ہیں کہ آپ کی جو سزا ہے بس وہ 10 سال میں ہی یہ والے ختم ہو جائے، اور اگلے 10 سال ہم آپ کے معاف کر دیں، اور باہر جو ہے آپ کا اپنا جو ایک گھر ہے جو بڑا اچھا عالی شان ہے، بڑا پرسکون، جہاں پہ ہر چیز آپ کے مطلب کی ہے، پھر آپ وہاں پہ جا کے رہنا شروع کر دیجیے گا. تو جب اس کو یہ بتایا جائے گا کہ 10 سال کے بعد آنے والا وقت یا وہ جگہ میرے لیے اس جگہ سے بہت بہتر ہے، تو سائیکولوجیکلی بھی وہ کیا ہوگا کہ وہ اس آنے والے وقت، اچھے وقت کی امید میں اس کے لیے 10 سال گزارنا اتنا مشکل نہیں ہوں گے. تو یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کا کانسیپٹ دیا اور بتایا کہ بھئی مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. اگر تم اچھے کام کرو گے، اچھے اعمال کرو گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں نے تمہیں مقصد زندگی دیا ہے، اور وہ مقصد زندگی کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی میں نے تمہیں بھیجا ہی اپنی بندگی کے لیے ہے. اگر تم نے اپنے مقصد زندگی کو سمجھتے ہوئے اس دنیا میں کچھ جو وقت ہے وہ زندگی گزار لی ویسی، تو آنے والا وقت تمہارے لیے بہت اچھا ہے. لیکن اگر دنیا میں رہتے ہوئے تم اپنے مقصد زندگی سے غافل ہوئے اور تم نے اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزاری، اپنی خواہشات کی پیروی کی، اپنی مرضی کی، اور حلال حرام کی تمیز نہیں رکھی، اور اپنی منمانی زندگی گزار کے چلے گئے، تو پھر یاد رکھو کہ آنے والا وقت تمہارے لیے بڑا خطرناک اور بڑا خوفناک ہے. تو جب انسان مشکل میں ہوتا ہے اور اس کو یہ یقین ہو جائے کہ آنے والا وقت میرے لیے بہتر ہوگا، تو اس کے لیے دنیا کی مشکلات اور مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ دنیا میں جس حال میں بھی انسان زندگی گزارے، چاہے ساری زندگی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے اور کوئی مشکل نہیں دیکھی اس نے، یا اس کی ساری زندگی غموں اور پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے اور اس نے کوئی نعمت نہیں دیکھی، دونوں صورتوں میں ایک چیز یاد رکھیں، کیا ہے؟ یہ دونوں فیلنگز جو ہیں، یا جو دونوں سٹیٹ آف مائنڈ ہیں، یہ صرف ایک غوطے کے اندر ختم ہو جائیں گے اور انسان بھول جائے گا. حدیث میں کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس کی ساری زندگی نعمتوں میں گزری اور اس نے کبھی کوئی غم نہیں دیکھا، اور فرشتوں کو کہا جائے گا کہ اس کو جا کے ذرا جہنم کا ایک غوطہ دلا کے لاؤ، جسے کہتے ہیں نا ایک دیدار کرا کے لاؤ اسے جہنم کا ذرا. تو وہ صرف جہنم کا ایک غوطہ دلا کے واپس جب آئے گا تو اسے سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ تم نے دنیا میں کبھی کوئی بھلائی اور خیر دیکھی تھی؟ تو وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے دنیا میں کبھی کسی قسم کی کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں. حالانکہ اصل میں تو دیکھی تھی، لیکن وہ جہنم کا ایک غوطہ اتنا خوفناک ہے کہ اس ایک غوطے کی وجہ سے وہ اپنی دنیا کی ساری نعمتیں، راحتیں، سب سکون بھول جائے گا، اور وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی.
اور یہی معاملہ اس شخص کا ہوگا جو دنیا میں غموں میں رہا، ہر وقت پریشانی، ٹینشن، ایک کے بعد ایک غم، ایک کے بعد ایک ٹینشن، اور ساری زندگی اس کی اس میں گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ اسے کہے گا، فرشتوں سے کہے گا کہ اس کو جاؤ جا کے ذرا جنت کا ایک غوطہ دلا کے لاؤ۔ اب یہ جنت میں داخل نہیں ہوا ہے، ابھی صرف سے جنت کا ایک راؤنڈ لگوا کے واپس باہر لایا جائے گا۔ جب وہ جنت کو صرف دیکھ کر آئے گا تو دیکھنے کے بعد جب واپس پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی بتاؤ تم نے دنیا میں کبھی کوئی غم اور پریشانی دیکھی؟ تو وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی پریشانی اور غم دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا امیجن تو کریں وہ اس چیز کی پاور کہ جنت اور جہنم کیا چیز اللہ نے بنائی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آج چونکہ ہم یہاں پر موجود ہیں تو ہم آخرت سے بالکل غافل ہیں، ہمیں بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہاں پہ ہمارا نہ کوئی فوکس ہے اور نہ ہم اس طرف دھیان دے رہے ہیں۔ لیکن صرف جنت کو دیکھ لینا اور صرف جہنم کو دیکھ لینا اتنا پاورفل فینومینا ہے کہ انسان صرف دیکھنے کی وجہ سے اس دنیا کی ہر چیز بھول جائے گا، چاہے وہ خوشیاں ہوں، غم ہو رہا ہو، تو چاہے وہ پریشانی اور مصیبتیں اور تکالیف ہوں۔ تو اتنی پاورفل وہ جگہیں اللہ نے بنائی ہوئی ہیں۔ لیکن انفارچونیٹ سی چیز کیا ہے کہ اور مزے کی بات یہ کیا ہے کہ جیسے اس وقت ہمیں کوئی کچھ آخرت کے بارے میں بتاتا ہے نا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم کہتے ہیں یار اچھا پتہ نہیں ہوگا، دیکھی جائے گی۔ وہ اس طریقے سے ہم اس چیز کو یاد نہیں رکھ سکتے اور اس طریقے سے ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب ہم آخرت میں کھڑے ہوں گے، اس وقت پھر ہم دنیا پہ فوکس کریں گے۔ اس وقت آخرت جب نظر آ رہی ہوگی تو پھر دنیا کی چیزیں یاد نہیں رہیں گی۔ پھر بندہ کہے گا کہ یار وہ تو وقت ایسا تھوڑا سا تک گزر گیا، یہ میں کدھر آ کے پھنس گیا ہوں، یہ تو اب وہ وقت آ گیا جو مجھے بتایا جاتا تھا کہ دیکھو مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، یا تم کامیاب ہوگے یا تم ناکام ہوگے، اور وہ یا جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے۔ تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ضروریات تو پوری کرنی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جو بھی کیفیت ہے جس سے بھی گزر رہے ہیں، الٹیمیٹلی وہ آخرت میں جنت یا جہنم کے ایک غوطے کی مار ہے۔ اور جتنی بھی تکالیف اور پریشانیاں ہوں زندگی میں، اگر انسان نے اللہ کی اطاعت والی زندگی گزاری ہوگی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو انعام دے گا، ان انعامات کو دیکھ کر یہ شخص خواہش کرے گا کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی خوشی یا چھوٹی موٹی نعمت مجھے کوئی ملی بھی تھی، کاش وہ بھی نہ ملی ہوتی، کیونکہ مجھے ان پریشانیوں اور تکالیف کے بدلے میں اللہ نے جو انعام مجھے ابھی آخرت میں دیے ہیں، کاش مجھے دنیا میں جو تھوڑی بہت نعمتیں ملی تھی وہ بھی نہ ملی ہوتی، اور ان کے بدلے میں آج میں یہ بہت بڑے انعام جو ہے وہ میرے مزید اس میں بڑھ جاتے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ جب ایک شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن لے کر آئے گا جس کی زندگی دنیا میں غموں اور تکالیف میں گزری، اس نے کبھی کسی قسم کی کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں، اور جب اس کو ان تکالیف پہ صبر کے بدلے میں اس کو نعمتیں اور انعامات دکھائے جائیں گے تو وہ بندہ خواہش کرے گا اور کیا کہے گا، کاش دنیا میں مجھے کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ یعنی یہ جو میں تھوڑی بہت صحیح جسم لے کے بھی چل رہا تھا دنیا میں، باقی تو کوئی نعمت تھی نہیں، ایک میرا جسم ہی تھا جو ٹھیک تھا، لیکن ان مصیبتوں اور ان آزمائشوں اور ان تکالیف کے بدلے میں جو کچھ مجھے آخرت میں مل رہا ہے، تو جو تھوڑی بہت چیز میرے زندگی میں عافیت والی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے اس میں بھی کیا ہوتا کہ کینچیوں سے میرا جسم کاٹ دیا تھا کہ ہر تکلیف کے بدلے میں اللہ مجھے مزید انعامات یہاں پہ دے سکتا۔ تو انسان ابھی یہاں پہ رہ کر تو ہم ہر تکلیف کو یوں سوچتے ہیں کہ بس یہ کس طرح ختم ہو اور آخرت میں دیکھی جائے گی جب آخرت آئے گی، لیکن آخرت میں جو پہنچے ہوئے لوگ ہوں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایڈوانس میں اس لیے بتا دیا کہ دیکھو تمہارے سامنے دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ تم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہو تو دنیا میں تم اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے کچھ چیزیں کر رہے ہو، لیکن آخرت جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ دیکھو آخرت میں یہ کچھ ہوگا۔ میں نے تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بہت ساری باتیں پہنچائیں تاکہ تم اپنے مائنڈ کو ان چیزوں کے لیے پریپیئر کر سکو۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے جب ہوں گی تو پھر انسان کے لیے جو ہے وہ ان حالات کو فیس کرنا اور ان کو جو وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب رہی بات ضروریات زندگی کی، تو یہ لیکچر میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ چونکہ
بنیادی ضروریات سے محروم ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک فرسٹریشن ہوتی ہے، نا امیدی ہوتی ہے، غم کی کیفیت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ان میں سے بہت سے لوگ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم چند چیزوں کو سوچ لیں، یہ جو ایک بلیسنگ میں بتا رہا ہوں نا کہ آخرت کے بارے میں سوچیں کہ الحمدللہ اللہ نے آخرت بنائی ہے، اور ہم اگر یہ سوچ لیں کہ اللہ نے ہمارے لیے وہاں پر جو کچھ انعامات رکھے ہیں اور جو کچھ ہماری ضروریات یہاں پر پوری نہیں ہوئیں، وہ ساری ضروریات اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ طریقے سے ہماری آخرت میں پوری کرے گا اگر ہم اس دنیا میں جو تھوڑا سا وقت ہے اللہ کی اطاعت والی زندگی میں گزار دیں گے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں سب کچھ کمپنسیٹ کر دے گا۔ کسی قسم کی کوئی ضرورت اور کسی قسم کی کوئی خواہش ایسی نہیں ہوگی جو اللہ آخرت میں پوری نہ کرے۔ دنیا میں تو انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، کوئی نہ کوئی ضرورت انسان کی پھر بھی رہ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی خواہش انسان کی پھر بھی رہ جاتی ہے، لیکن اگر ہم اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلے گئے تو آخرت میں اللہ ہر چیز کو کمپنسیٹ کر دے گا۔ اب اگر ہم ضروریات زندگی میں سے دیکھیں تو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کوئی بہت لمبی چوڑی ضروریات کی لسٹ نہیں ہے۔ لمبی لسٹ ہمیشہ خواہشات کی ہوتی ہے، ضروریات کی لسٹ بہت لمیٹڈ سی ہے، محدود سی ہے، اور بھی سب پہ بات ہو بھی نہیں سکتی، لیکن چند کے بارے میں بات کروں گا تاکہ ہمارے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے کہ ہم آخرت سے کو ریلیٹ کر کے اس دنیا میں ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ انسان کی ضروریات میں سے بنیادی ضرورت کیا ہوتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے میں پرامن زندگی گزاروں، پرسکون زندگی گزاروں، جس میں کوئی غم نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم ہر وقت ضروریات، ہم جب غموں سے نجات والی زندگی ہو، مطلب کبھی کبھی غم تو ٹھیک ہے لیکن ہر وقت غم نہ ہو، ایک امن والی زندگی ہو، غموں سے جو ہے وہ پاک زندگی ہو اور منیمم غموں کے ساتھ زندگی ہو۔ تو جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو بہت ساری دعاؤں کا ذکر آتا ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ دعا کریں گے۔ ایک دعا جب وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو وہ کیا دعا کریں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں اس غم سے نجات دلائی۔ یعنی جنت میں انٹر ہوتے ہی انسان جو شروع میں جن چیزوں کا شکر ادا کریں گے وہ کیا ہوگا؟ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان غموں والی زندگی سے نجات دلا کر ہمیں جنت میں داخل کر دیا۔ یعنی ایک بہت بڑا سائے آف ریلیف جسے کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں بھی جب ہوتا ہے نا، جب کسی شدید مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے اور شدید تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے، مثال کے طور کے اوپر کسی کی شادی ہوئی اور اس خاتون کا خامن جو ہے وہ اتنا فارغ بندہ نکلا کہ وہ اس کو ہر وقت فزیکل ٹارچر، مینٹل ٹارچر، ایموشنل ٹارچر دیتا رہتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ ایک وقت پہ آ کے تنگ آ کے کہتے ہیں کہ کسی طرح اس سے میری جان چھوٹے، اور وہ کوشش کرتی ہے، اور جب الٹیمیٹلی اس سے جان چھٹ جاتی ہے تو باقی چاہے دنیا میں بھی اس کو اور کوئی چیز نہ بھی مل رہی ہو، لیکن وہ سب سے پہلے کیا کہتی ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ اس سے جان چھوٹی، باقی چیزیں اب ہم دیکھی جائیں گی۔ یہ میں ایگزامپل ایک دے رہا ہوں، یہ ہر معاملے میں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کا باس اس قسم کا ہے کہ وہ اس کے ساتھ دن کام کرتے ہیں اور صبح سے لے کے رات تک وہ ٹارچر میں ہی رہتا بندہ، تو جب اس باس سے جان چھٹتی ہے تو بندہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اس سے جان چھٹی۔ تو جو بھی مصیبت دنیا میں ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو جب وہ ختم ہوتی ہے تو اس کے ختم ہوتے ہی جو سب سے بڑا سکون اس وقت یہ نہیں ہوتا کہ اچھا چلو اب گاڑی مل جائے گی یا گھر مل جائے گا، وہ بعد کی چیزیں ہیں، لیکن پہلا شکر انسان کس پہ کرتا ہے؟ اللہ کا شکر کہ اس سے تو جان چھٹی۔ تو جنتی جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ اس غم سے جان چھٹی جو دنیا میں تھے، کہیں پہ پیسوں کا مسئلہ چل رہا ہے تو کبھی اولاد کا مسئلہ، تو کبھی والدین سے پرابلم، تو والدین کا جو ہے وہ اولاد سے مسئلہ، پھر میاں بیوی کے مسئلے اور جاب کے مسئلے، بزنس کے مسئلے، ریلیشن شپ کے مسئلے، کتنے ہی پریشانیاں ہماری زندگی میں۔ اگر ہم اپنی پریشانیوں کی لسٹ بنانا شروع کریں تو بہت لمبی نکلے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے خود بنائی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ہم نے ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے۔ تو انسان کی پہلا جو فیلنگ ہوگی جنت میں جو یہاں دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، اگر ہم دنیا میں یہ چاہیں کہ بالکل غموں سے
پاک زندگی 100% ملے تو وہ نہیں مل سکتی. ایک غم سیٹل ہوتا ہے تو کوئی دوسرا آ جاتا ہے, وہ سیٹل ہوگا تو کوئی تیسرا آ جائے گا, ابھی سیٹل ہے تو بعد میں آ جائے گا, ابھی ہے تو بعد میں ختم ہو جائے گا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہی ایسی ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی غم سے ٹیسٹ کرتا رہتا ہے. تو یہ امتحان ہے. تو بہرحال یہ سارا ٹیسٹ جو ہے اس وقت ختم ہو جائے گا جب جنت میں جائیں گے, تو پہلا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے غموں سے نجات دلائی. اب جنت میں آ گئے ہیں, وہ ساری پریشانیاں, ٹینشن, وہ سب ہمارے دماغوں سے اتر چکی ہیں. اب کم از کم ہم ریلیکس ہو کے زندگی گزار سکتے ہیں. تو یہ ایک پہلی ضرورت جو انسان کی اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں یہاں پہ نہیں ہو رہی اور بہت شدید غم ہے, تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس چیز کو ختم کر دے گا اور اللہ غموں سے نجات دلا دے گا اور وہاں پر سکون والی زندگی ہوگی.